والحسين ريحانهما في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ نماز والا درود شریف بآواز بلند پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ اور پھر عاشورہ محرم کا دن، یہ مہینہ بھی بڑی برکتوں والا، فضیلتوں والا، بخشش اور مغفرت والا، اور پھر خاص طور پر عاشورہ محرم کا دن انتہائی خیر و برکت، فضیلت، عظمت والا، بخشش اور مغفرت والا، توبہ استغفار والا دن ہے. اس مہینے اور اس دن کی خیر و برکات، بخشش اور مغفرتات حد شمار سے باہر. لیکن ہمارے ہاں عام طور پر یہ رواج پایا جاتا ہے کہ ہم اس دن کو صرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے طور پر مناتے ہیں. بلا شک و شبہ یہ دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم الشان شہادت کا دن ہے. بلا شک و شبہ اس دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان نے حق و صداقت کا علم لہرایا. بلا شک و شبہ اس دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان نے کربلا کی زمین کو اپنے خون سے رنگین کیا. لیکن اس سے ہٹ کر اس مہینے اور اس دن کی ایک اپنی تاریخ بھی ہے. ماہ محرم اور عاشورہ محرم کی ایک اپنی تاریخ بھی ہے کہ اس کائنات میں بڑے بڑے اہم واقعات اس دن کے ساتھ وابستہ ہیں. احادیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان کو بنایا تب بھی 10 محرم کا دن تھا. اللہ رب العزت نے جب ملائکہ کو بنایا تب بھی 10 محرم کا دن تھا. حضرت آدم اور اماں حوا کو بنایا تب بھی 10 محرم کا دن تھا. خود اللہ رب العزت جب عرش و کرسی پر جلوہ افروز ہوئے تب بھی 10 محرم کا دن تھا. غرض یہ کہ یہ کائنات معرض وجود میں آئی 10 محرم کا دن، اور یہ کائنات فنا ہوگی تب بھی 10 محرم جمعۃ المبارک کا دن ہوگا. تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس دن کی فضیلت، عظمت بہت زیادہ ہے. صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نہیں، اس سے پہلے سے ہی اس دن کی فضیلت اور عظمت ہے. اور پھر قرآن و حدیث میں آپ دیکھیے، انبیاء اکرام ہوں، صحابہ ہوں، اہل بیت عظام ہوں، اولیاء اکرام ہوں، یعنی آپ آدم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسین تک دیکھیں، اور پھر حضرت حسین سے لے کر آخر دنیا تک دیکھیں. بے شمار حالات و واقعات ایسے ہیں جو ماہ محرم اور عاشورہ محرم کے ساتھ وابستہ ہیں.
1.25 लाख अंबिया, लेकिन उनमें से वो बरगुज़ीदा अंबिया जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा, मकाम मरातब अता फरमाए, ज्यादातर माह मुहर्रम और अशूरा मुहर्रम के साथ उनका ताल्लुक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों ने कई साल तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़ताब अलैहि, मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक मैं ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला हूँ। मुफस्सिरीन ने लिखा आदम और हव्वा की तौबा कबूल हुई 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कुरान पाक में वज़कुर फिल किताब इदरीस, ऐ पैगंबर आप इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो सच्चे नबी थे। व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने उन्हें बुलंद मकाम और मर्तबा अता फरमाया। लिखा कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आसमानों पर उठा लिया गया था, उन्हें भी रिफ़अत मकानी अता फरमाई। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लीजिए, 950 साल तबलीग की, कौम न मानी। वक़ाल नूह रब्ब ला तज़र अलल अर्द मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ऐ बारी ताला मेरा कहना नहीं माना तो इनको तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया फ़इज़स्तवैता अंत व मन मअक, ऐ नूह कश्ती तैयार कर, अपने आप को और मानने वालों को उसमें सवार कर। फ़इज़स्तवैता अंत व मन मअक, और जब सवार हो गए फ़क़ुलिल हम्द, बस ये कहना अल्लाह का शुक्र है, अल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, जिसने हमें जालिम कौम से नजात दी। नूह और मानने वाले कश्ती में सवार हुए, तूफान में नूह आया, नूह और मानने वाले बच गए और ना मानने वाले गर्क हो गए। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लीजिए कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले समंदर के करीब पहुंचे। वजावज़ना बिबनी इसराईल अल-बहर, कुरान कह रहा है कि हमने मूसा और उनके मानने वालों को नजात दिया, समंदर पार करा दिया। वजावज़ना बिबनी इसराईल अल-बहर फ़अतबअहुम फ़िरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा। हाँ, जो फ़िरौन और उसका लश्कर था, जब वो पीछे आया, चूंकि वो सरकश और नाफरमान था, अल्लाह कह रहे हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक, हमने फ़िरौन और उसके लश्कर को उसी पानी में गरक कर दिया। लिखा कि तब भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। यूनुस अलैहिस्सलाम की, अब इन अंबियाए किराम की जिंदगी हमारे लिए मशअल राह है। उन्होंने परेशानी में, मुसीबत में क्या किरदार अदा किया। यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लीजिए, मछली ने निगल लिया, 40 दिन तक सिर्फ यही विर्द किया, ला इलाहा इल्ला अंता, ए बारी ताला तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सुबहानका तू ही पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ, मैं ही जालिम हूँ। 40 दिन तक मछली के पेट में रहे, यही वजीफा करते रहे, परेशानी में पुकारा तो सिर्फ एक अल्लाह को पुकारा। 40 दिन के बाद फिर उसी मछली ने अल्लाह के हुक्म से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमारी में मुब्तला रहे, 18 साल तक यही विर्द करते रहे, रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, बेशक ये तकलीफ देने वाला है अल्लाह तू ही है, व अंत अरहमुर राहिमीन, लेकिन रहम फरमाने वाला भी तू ही है, ये मेरी बीमारी दूर कर, रहम फरमा। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेहत अता फरमाई। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम लंबा अरसा जेल में रहे, वक़द अहसननी इज़ अख़रजनी मिनस सिजन, अल्लाह ने जेल से रिहाई दिलाई। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ बाप बेटा लंबा अरसा एक दूसरे से
جدا رہے. پھر ملاقات ہوئی. 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت داؤد علیہ السلام ان سے غلطی ہوئی, ان کی توبہ قبول ہوئی. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ان سے پہلے بھی ایسی بادشاہت کسی کو عطا نہ ہوئی, ان کے بعد بھی کسی کو عطا نہ ہوئی. غرض یہ کہ آدم سے شروع کرے حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر کو اللہ رب العزت نے جو مقام, مرتبہ, منصب عطا فرمایا تو 10 محرم الحرام کا دن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں, آپ کی ولادت سے ذرا پیچھے محرم کے مہینے میں آئیں. محرم کا مہینہ ہے, ولادت سے چند دن قبل, 50-55 دن قبل ابرہہ اپنا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کرتا ہے, خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العزت نے ابرہہ کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. لکھا تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اسی طرح محرم کے مہینے میں آپ دیکھ لیجئے, ہر سال خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے. ماہ محرم میں کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے. ماہ محرم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. ماہ محرم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. ماہ محرم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. ماہ محرم میں حضرت امیر معاویہ بادشاہ بنے. ماہ محرم میں خیبر میں اسلام کا پرچم لہرایا. ماہ محرم میں عمر فاروق کے دور میں کیسر و کسریٰ سپر پاور طاقتیں, وہاں پہ اسلام کا پرچم لہرایا گیا ماہ محرم نے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیجئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا. محرم کا مہینہ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان کا حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا, تب بھی محرم کا مہینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا, تب بھی محرم کا مہینہ. یہ چیزہ میں نے واقعات آپ کے سامنے رکھے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ 10 محرم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بس آدم سے شروع کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرے حضرت حسین تک, بے شمار حالات واقعات. اور خاص طور پر جو میں نے آخر میں ذکر کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح محرم میں, حضرت علی کا نکاح فاطمہ خاتون جنت سے محرم میں, حضرت عثمان کا حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے نکاح محرم میں. اور ہم نام تو لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, نام لے صحابہ کا, نام لے اہل بیت کا. کیا ہماری زندگیوں میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہم محرم میں شادی رکھیں, یہ سفر کے مہینے میں شادی رکھیں؟ جو کسی بھی شادی حال والے سے پوچھ لو, وہ بولے گا محرم سفر میں یہ نام بھی نہ لینا, نہ کبھی ایسی بکنگ ہوئی ہے. یہ کیسی محبت ہے, یہ دوغلا پلیسی والی محبت. نام ہم ان عظیم ہستیوں کا لیں اور ہمارے کام غیروں والے ہوں, اور پھر ہمیں گلہ ان غیروں سے بھی نہیں ہے, گلہ آپ جیسے ایمان والوں سے ہے. کہیں اپنے آپ کو ایمان والا, لیکن دیکھا دیکھی اپنا لباس, وضع, قطع, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بدل دے, پھر دکھ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین متین عطا فرمایا, یہ زبردست کامل و اکمل دین ہے. بلا شک و شبہ اس کی تکمیل جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی اس کی تکمیل ہے. لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ, حسن حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں کیا جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو, نہیں انسان سوچ سکتا. لیکن آج دیکھیے کہ جو ان کے ماننے والے ہیں, نام لیوا ہیں, ان کے ہاں صرف نام ہے, کام نہیں ہے. ایک بھی کام ان کی زندگی میں نہیں ہے. نام حسین کا, لیکن آپ سنیں گے تو کلمہ بھی حسین کا نہیں, نماز بھی حسین کی نہیں, روزہ بھی حسین کا نہیں, لباس بھی حسین کا نہیں, وضع قطع بھی حسین کا نہیں, بلکہ ان دنوں میں بھی انہیں نماز نصیب نہیں ہوتی, ان دنوں میں بھی انہیں روزہ نصیب نہیں ہوتا.
10 دنوں میں تو خاص طور پر وہ ناباقی رہتے ہیں، ان کی زبان پر اللہ رسول کا نام آ ہی نہیں سکتا۔ وہ صرف نام کے لوگ ہیں، ہم کام کے لوگ ہیں، ہم کردار کے لوگ ہیں، ہم گفتار کے لوگ ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ہمارے پاس نام بھی کام بھی، پھر بھی ہم اپنا نام اور کام چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جائیں، انہی جیسے حرکات شروع کر دیں، پھر یہ دکھ والی بات ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کا مختصر سے تذکرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت میں ان کی چچی جان حاضر ہوئی، ام فضل رضی اللہ عنہ، بڑی گھبرائی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی خیریت؟ کہا ہاں، آج میں نے بڑا ہی بھیانک خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ فاطمہ کے جسم سے کٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا میں آپ کی گود میں رکھ رہی ہوں، فاطمہ کے جسم سے کٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا میں آپ کی گود میں رکھ رہی ہوں۔ یہ خواب ہے، گھبرائی ہوئی، پریشان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا عمی رأیت خیرن، اے میری چچی جان گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تو انتہائی اچھا خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر بچے کی ولادت ہو گئی۔ یہ تعبیر بتائی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، سن 4 ہجری 5 شعبان المعظم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، اطلاع دی گئی خاتون جنت کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی، مسجد نبوی سے اٹھے، خاتون جنت کے گھر کی طرف چلے، جیسے ہی گھر میں پہنچے وہی ام فضل رضی اللہ عنہا، ان کے ہاتھ میں خوبصورت معصوم چاند جیسا حسین و جمیل بچہ، اور وہی بچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا چچی جان یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے جو آپ نے چند عرصہ قبل دیکھا تھا، یہ خواب کی تعبیر ہے کہ میری بیٹی کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ تو اسے میری گود میں رکھے گی، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نومولود بچے کو اٹھایا۔ اب اس بچے کی خوش قسمتی کی انتہا دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خوش قسمتی کی انتہا، دنیا میں تشریف لائے، حضرت حسین نے آنکھیں کھولی، گویا آنکھیں حسین کی تھی، چہرہ نبی کا تھا۔ حضرت حسین کی خوش نصیبی کی انتہا، حضرت حسین نے اپنا منہ کھولا، دہن حضرت حسین کا تھا اور لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت حسین کی خوش نصیبی کی انتہا دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کان میں اذان کہی، دوسرے کان میں تکبیر کہی۔ میرا ایمان اور عقیدہ اور آپ کا بھی ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، جس کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہو، تکبیر کہی ہو، زندگی بھر اس کی نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، جس کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن دیا ہو، اس کے منہ سے کبھی غلط بات نکل ہی نہیں سکتی۔ جس کے کانوں میں سب سے پہلے اذان سنی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہو، اللہ کا نام سنا ہو، اس زبان سے، اس جسم سے، اس کے کردار سے غلطی کا تصور سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت حسین پھر تاریخ گواہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تاریخ گواہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تلواروں کی چھاؤں میں، تیروں کی بارش میں اپنے نانا کی دی ہوئی اذان کی لاج رکھ لی، جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تو یہ عظیم ہستی، عظیم لوگ، ام فضل رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نومولود نواسے کو دیکھ رہے ہیں، اسے چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں۔ ایک صحابی کی نظر بڑی، ایک صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چوم رہے، بوسہ دے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، لیکن اسی دوران میں کیا دیکھتا ہوں، پیار کرتے
بوسہ دیتے دیتے حضرت حسین کو سونگنے لگے. صحابی بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی لوگ اپنے پیاروں کو پیار کرتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں, چومتے ہیں, لیکن آج آپ نے عجیب معاملہ فرمایا, اپنے حسین کو چومنے اور چومنے کے ساتھ ساتھ سونگ بھی رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہاں سنو, میں حسین کو چومتا بھی ہوں, سونگتا بھی ہوں. چومتا تو اس لیے ہوں کہ سارے اپنے پیاروں کو چومتے ہیں, پیار کرتے ہیں, لیکن یاد رکھو سونگ اس لیے رہا ہوں مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یقیناً جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, ان کے جسم سے جنت کی خوشبو ہی آنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 9 مولود نواسے کو دیکھ کر خوش ہیں. خوشی سے آپ کا چہرہ چمک اٹھا, دمک اٹھا. اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ام فضل رضی اللہ عنہا چچی جان دیکھ رہی ہیں. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ 9 مولود کو دیکھ کر ہنس مسکرا رہے تھے, خوشیاں بکھیر رہے تھے, پھر اسی 9 مولود کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو. کہا ہاں اے چچی جان سنو, اللہ نے میدان کارزار کا نقشہ میرے سامنے کر دیا ہے, میں دیکھ رہا ہوں میری امت کے لوگ میرے سے نواسے کو شہید کر رہے ہیں. بوقت ولادت اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ سارا کا سارا نقشہ ظاہر کر دیا. اب آج توجہ طلب بات یہ ہے, ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, اور ان کا شہید کرنے کا مقصد, قتل کرنے کا مقصد نظریہ حسین کو قتل کرنا ہے, فلسفہ حسین کو قتل کرنا ہے. اب آج میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نظریہ حسین کو زندہ کریں, فلسفہ حسین کو زندہ کریں. نظریہ اور فلسفہ حسین کیا ہے؟ جب جہاں کہیں جس وقت کوئی باطل کھڑا ہو جائے, غلط بات سامنے آ جائے, انسان اس کے سامنے ڈٹ جائے, یہ نظریہ حسین ہے. لیکن ہم اپنے ماحول معاشرے میں عوامی سطح پر, حکومتی سطح پر کیا دیکھتے ہیں؟ جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا ہے, ہمیں کوئی غرض نہیں, میرے گھر کا چولہا جلے, مجھے روٹی نصیب ہو جائے, میں زندگی گزار لوں. عوام میں کیا ہو رہا, حکمرانوں میں کیا ہو رہا, ملکی سطح پر کیا ہو رہا, مذہبی طور پر کیا ہو رہا, سیاسی طور پر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. بس ایک بھیڑ کی چال پہ چل رہے ہیں اور اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں. فلسفہ حسین اور نظریہ حسین یہ ہے, جہاں غلط بات, غلط چیز دیکھیں وہ اٹھ کھڑے ہوں, یہ مت دیکھیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اگر یہ چیز دیکھتے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنا وطن, جان مال چھوڑ کر گھر سے نہ نکلتے. اگر ان کی جانیں دین اسلام کے لیے لگ گئی تو میری اور آپ کی جان تو کچھ بھی نہیں, میں اور آپ پیچھے کیوں رہیں گے. اور دوسرا, ہم عام طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھتے ہیں, ابتدائی 5 سے 6 سال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت حسین کے کیا مقام مرتبہ تھا, اور پھر آخری والے سال کہ آپ شہید کیسے ہوئے. سوال یہ ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, حضرت حسین کی عمر مبارک 7 سال تھی, اور جب آپ شہید ہوئے اس وقت آپ کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی. اب جو بیچ والی زندگی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ہم کیوں نہیں پڑھتے, وہ ہم کیوں نہیں سنتے, کیوں سننا نہیں چاہتے کہ حضرت حسین نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی, ان کو اپنا امام مانا, ان کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کی. حضرت حسین نے حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی, ان کو اپنا امام مانا, ان سے رشتہ داریاں قائم کی. حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی, ان کو اپنا امام مانا, رشتہ داریاں قائم کی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی, امام مانا, رشتہ داریاں قائم ہوئی. حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی, حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی. یہی حسن حسین رضی اللہ عنہما حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرتے ہوئے نظر آ رہے, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آ رہے, ان سے مالی معاملت حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے. ان کے دور خلافت میں یہ کہاں تھے, ان کے گھروں کا خرچہ کس نے چلایا, یہ ہم کیوں نہیں پڑھتے. جب درمیان والی زندگی دیکھیں گے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے.
جب میں اور آپ حضرت حسین کی ابتدائی 5-6 سال دیکھیں گے، شہادت والا سال دیکھیں گے، بیچ میں غور نہیں کریں گے تو پھر نفرتیں ہی نفرتیں پیدا ہوں گی۔ آخری بات، پھر ہمارے مہمان نات خان بھی موجود ہیں اور جمعہ بھی وقت پر انشاءاللہ کھڑا ہوگا۔ تو آخری بات یہ، ہمارا ایمان ہے، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کے نام ابو بکر بھی ہے، بچوں کے نام علی بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، حسن بھی، حسین بھی، معاویہ بھی، یہ سارے نام موجود ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھ لیجیے ہماری مساجد کے نام، جہاں پہ جامعہ صدیق اکبر ہے وہاں پہ علی المرتضیٰ بھی ہے، مدارس کے نام جامعہ صدیقیہ ہے، جامعہ حیدریہ بھی ہے۔ غرض یہ کہ صحابہ اور اہل بیت عظام، ان دونوں پر ایمان لانا بھی ضروری، ان دونوں کا احترام بھی ضروری۔ اگر کوئی بدبخت ان میں سے کسی ایک پر ایمان نہیں لاتا یا نعوذ باللہ کسی ایک کی بے احترامی کرتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت عظام، اولیاء کرام، ان کا احترام کیا جائے، ان پر ایمان لایا جائے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ مہمان نات خان حضرت قاری صاحب